اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نادع عليا مظهر العجائب تجده عونا جائع في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني ادركني ادركني. اللهم صل علی محمد وآل محمد. مرکزی امام بارگاہ مدر حسین کی لائیو ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج 12ویں نشست کے ساتھ میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ مرکزی امام بارگاہ مدر حسین کی جانب سے ہم انتہائی ممنون متشکر ہیں۔ ہمارے آج کے اسپانسر مسٹر مسز زین شبیر اینڈ ابیہا شبیر کے مولن کے خانوادے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین کے۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں، ان کے متشکر ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ آج فضائی میں تعاون فرمایا۔ آپ ہمیں سے گزارش ایک دفعہ سورۃ ہم اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اپنے جمعہ مہمانان ملت کے شہداء، بالخصوص ہمارے آج کے اسپانسر کے مرحومین شبیر ابن رجب علی، احمد علی ابن علادین پیر بھائی، روشن بانو رجب علی پیر بھائی، احمد علی اور مرحومین اور رجب علی روشن بانو بن رجب علی پیر بھائی، میں بغیر کسی تاخیر کے گزارش کروں گا خطیب اہل بیت، بغیر کسی تاخیر کے گزارش کروں گا خطیب اہل بیت مولانا فاضل حسین نوسی صاحب سے کے سلسلے کے بارے میں خطیب اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے خطیب اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز بلند نعرے صلوات، آواز بلند نعرے صلوات، آواز بلند نعرے صلوات، أعوذ بالله من آواز الشيطان بلند اللعين نعرے الرجيم بسم الله صلوات، الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان آواز بلند الحمد نعرے لله رب صلوات، العالمين بارئ الخلائق أجمعين آواز لا بلند إله نعرے إلا صلوات، بارئ الخلائق الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والتعظيم ولم يكن له ولي. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيبنا إلى العالمين أبي القاسم محمد على آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم من أول يوم وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم وموعظ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات اللهم صل على سورہ زاریات کی مختصر سے آیت ہے۔ تخلیق جن و انس کا فلسفہ قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے، وما خلقت الجن، میں نے جن کو خلق نہیں کیا، والانس اور نہ انسان کو، الا لیعبدون، صرف میری عبادت کے لیے۔ سورہ زاریات۔ عبادت یہاں جنہوں نے جس نے بھی تفسیر لکھی ہے، یعبدون کی تفسیر میں لکھا اے لیعرفون، یعنی معرفت کے لیے، خدا کی معرفت کے لیے۔ پروردگار عالم نے اپنی معرفت، اپنی ذات کی پہچان کے لیے اس کائنات کی تخلیق کی،
اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں عبادت کی دو قسمیں، ایک عبادت تکوینی ہے یعنی پیدائشی طور پر عبادت کی صورت میں پیدا ہونا۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کائنات کی تخلیق میں کچھ حیوانات ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں، جیسے سانپ، کیڑے مکوڑے، یہ سب سجدے کی حالت میں ہیں، چلتے ہوئے بھی سجدے کی حالت میں ہیں۔ اور کچھ حیوانات ایسے ہیں رکوع کی حالت میں، جیسے چوپائے ہیں، یہ سب رکوع کی حالت میں ہیں۔ اس عالم تخلیق میں صرف قیام کی حالت میں انسان ہے جو رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ انسان یعنی پروردگار عالم نے انسان کو اس طرح سے نباتات، حیوانات، جمادات، ملکوت، ان تمام اوصاف کا مجموعہ بنایا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے انسان کی تخلیق کے بعد فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنا بابرکت ہے وہ ذات مقدس، کس قدر بابرکت ہے جس نے ایسی حسین مخلوق کو خلق کیا انسان کی تخلیق کے بعد۔ یہ فرشتوں کی تخلیق کے بعد ذات مقدس نے اپنی ذات کو مبارکبادی نہیں دی، کہ میں نے کس طرح سے نور سے، عالم انوار میں نور سے کیسی مخلوق خلق کیا ہے، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں۔ مگر چونکہ رکوع سجدہ ایک فطری ہے، جیسے حیوانات کے بارے میں سورہ نور کی آیت 45 سے ارشاد ہوتا ہے میرے حبیب، یہ جو پرندے پرواز کرتے ہیں، آیت نمبر 45 نوٹ کیے گا، سورہ نور آیت 45 ارشاد ہوتا ہے میرے حبیب یہ جو پرندے آپ دیکھ رہے ہیں جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں، یہ میری نماز بھی جانتے ہیں، میری تسبیح بھی جانتے ہیں۔ پرندوں کے بارے میں پرواز کرنے والے پر سورہ نور، نماز، صلاۃ، تسبیح بھی جانتے ہیں۔ اس میں آپ کے تفریح طبع کے لیے حضرت بہلول کا لطیفہ پیش کروں کہ بغداد سے بصرہ گئے تھے۔ بصرے میں ایک بہت قدیم مسافر خانہ، اب ٹوٹا بالکل بہت سیدھا مسافر خانہ میں، اس زمانے میں 70s میں میں نجب میں تھا تو بھی مسافر خانے ایسے ہی تھے، لکڑی کی چھتیں اور بس ابھی ٹوٹنے والی ہے۔ تو ایک کمرہ کرائے پر لیا، ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، دیکھا کہ رات وہ ہوا چل رہی ہے اور چھت سے آوازیں آ رہی ہے، بس اب گری۔ بہلول گئے ان کے پاس جو جس سے لیا تھا، ان سے کہا میں نے کرایہ پورا دیا، کس طرح کا کمرہ دیا؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ آوازیں آ رہی ہیں۔ تو وہ بہت پرمزاح آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ تو پڑھے لکھے لگتے ہیں، میرے پڑھے لکھے ہونے سے چھت کا کیا واسطہ؟ کہا نہیں، اب قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، آپ آرام سے سو جائے، وہ چھت تسبیح کرتی ہے۔ تو بہلول تھے، انہوں نے کہا نہیں تم جاہل ہو، تمہیں صرف سورہ تغابن اور سورہ جمعہ کی آیت یاد ہے۔ یہ آیت سورہ تغابن اور سورہ جمعہ میں آئی، یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ تو نے سورہ حج کی تلاوت کی ہے؟ کیا مطلب؟ سورہ حج کی تلاوت کیجیے، وہاں خدا کہتا یہ ساری کائنات تسبیح کرتی ہے، تسبیح ختم ہوتی ہے تو سجدے میں گرتی ہے۔ میں اسی لیے آیا ہوں کہیں میرے اندر ہوتے یہ چھت سجدے میں نہیں گرے۔ تو کائنات کی ہر شے اس سلسلے میں واقعاً بعض اوقات توحید کی پہچان کے لیے پروردگار عالم نے عجب نشانیاں دی ہیں توحید کی پہچان کے لیے۔ آپ انٹرنیٹ پر جا کے دیکھیں گے، موٹو نام ہے، کچھ اس طرح کا نام ہے، جاپانی ہے، اس نے ریسرچ کیا ہے پانی کے اوپر، آب زمزم کے اوپر جو دم کر کے دیتے ہیں اس پانی کے اوپر، اور عام پانی کے اوپر۔ وہ آپ انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائے گا، کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، وہ پانی کے سلسلے میں شاید اس کی اسپیشلسٹ ہے، جو بھی ہے، وہ آب زمزم اور اس طرح کے پانی جو چرچز میں، مساجد میں علماء دم کر کے دیتے ہیں، اس پر اس نے ایک ریسرچ کیا۔ 3 گلاس رکھے ہیں، ایک گلاس میں سادہ پانی رکھا ہے اور پانی میں چاول ہے، دوسرے میں پانی ہے اور اس میں چاول ہے، تیسرے میں پانی ہے اور چاول ہے۔ کہ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ یہ پانی کیا واقعاً اس میں احساس ہے، اس میں یعنی یہ پانی عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اس کے ہر قطرے میں کیا شعور ہے۔ یہ آزمائش کے لیے اس نے کیا کیا، 3 مختلف گلاس میں پانی رکھا، ایک تینوں میں گندم، ایک سے صبح اٹھ کے کہتا
गिलास के पानी से यू आर वेरी नाइस, जो भी जापानी जबान वो इंग्लिश में इस तरह से। तो दूसरे से कहता यू आर स्टूपिड, तीसरे से कुछ भी नहीं कहता। 1 महीने तक ये कहता रहा। 1 महीने के बाद जिससे कहता था यू आर वेरी नाइस, वो गंदुम सरसब्ज हो गई पानी के अंदर। दूसरे से जो कहता था तू स्टूपिड है, वो सड़ के बदबूदार हो गई। तीसरे से कुछ भी नहीं कहता था, वो ऐसे ही रह गया। तो उसने लेबॉर्ट्री में, देखिए अब आप गौर कीजिए कि अब दुआओं को भी लेबॉर्ट्री में तजुर्बा किया जा रहा कि उसने कहा ये जो दुआ पढ़ कर पानी पर दम करके दिया जाता है, इस पानी की कैफियत बदल जाती है और तमाम पानियों से आब जमजम की कैफियत बदली हुई है। तो वो ये साबित करना चाहता है, ये हर कतरा शुऊर रखता है, हर पानी का हर कतरा शुऊर रखता है, ये साबित करना चाहता हो। और ये दीन ने पहले ही कहा था, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, आसमानों और जमीन की हर चीज, हर बारिश का कतरा, हर समंदर का कतरा, हर पहाड़, बल्कि पहाड़ के बारे में खासतौर से सूरह सबा में, सूरह नमल में, हजरत दाऊद के सिलसिले में, सूरह सात में, जब हजरत दाऊद गुजरते थे तो पहाड़ क्या करते थे, झुकते थे उनके सामने और तस्बीह पढ़ते थे। और इसी तरह से आइमा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में परसों से मौला इमाम हसन मुज्तबा सलाम अलैहि पर कल से इंशाअल्लाह शुरू करूँगा, तो उस पर और मुझे खूब मौका दिया है पढ़ने का, बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना लंबा आप वो सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में नहीं सुन रहे तो सुन लेंगे। 5-6 सफ़ात का बल्कि एक छोटी सी किताब लिख के भेजी है आपके न्यू जर्सी में जो क़िबला तशरीफ़ फरमा, और पहली सतर में लिखा कि आप बहुत अच्छे थे, किसी ज़माने में आप नमाज़ें पढ़वाया करते थे, रोज़े रखवाया करते थे, हिजाब कराया करते थे, अचानक आपने 180 डिग्री टर्न लिया है और आपने अली को खुदा बनाया। ये जुमला ख़त में लिखा। मैं उनकी खिदमत में भी, सारे सुनने वालों की खिदमत में भी अर्ज़ करता हूँ, कल भी अर्ज़ करूँगा, जो अली को खुदा मानता उसे खुदा लानत करे और अली भी लानत करे, मगर जो शख्स अली को अपना जैसा समझता उस पर भी खुदा लानत करे। अली मुझ जैसे नहीं हैं, आप जैसे नहीं, आप गलतफहमी के शिकार हैं। आइम्मा ने आप और आपके बच्चे जैसे नहीं हैं जो कायनात कुल पर इमामत करने आए हैं। आपको नहीं पता, अगर इंटरनेट पर बैठ कर आप मुझे नहीं सुन रहे होते तो आपको क्या पता मैं क्या पढ़ता हूँ, मगर इमाम वो तफसीर जो खुद आपसे मैंने मंगवाई, उस तफसीर से पढ़ के सुना दूंगा। मौलाना पढ़िए, तफासिर को पढ़िए, जब आपने इतनी लाइब्रेरी रखी है तो पढ़िए, ताकि ये आपको कहने की जरूरत ना पड़े। मैं फिर से कहता हूं, जो मौलाए कायनात को खुदा मानता उस पर खुदा लानत करे, और झूठ बोलता उस पर भी खुदा लानत करे। यानी मौलाए कायनात के फजाइल बर्दाश्त नहीं हो सकते। यानी या तो ये कि अली को इतना गिराओ कि आप जैसा हो, जैसे आप हैं। कैसे आप सिफात इलाही को अपना जैसा समझा आपने, क्या समझा आपने? इस पर मेरी तफसील से गुफ्तगू हुई। बहुत शुक्रिया, आपने इतना लंबा खत लिखा, मगर मैं एक एक सतर का जवाब इस मिंबर से दे के जाऊंगा। मौलाना आप बेफिक्र रहिए, मैं नजफ का तालिब इल्म हूं, आपने नजफ देखा ही नहीं है, तो इसलिए मैं पूरी तरह नमाज पर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं नमाज के बारे में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं रोजा। आपने ये समझा कि नमाज, रोजा, हज का नाम दीन है। अगर यही दीन होता तो रसूल से नहीं कहता विलायत पहुंचा दो, रिसालत खत्म हो जाएगी। जहां नमाज खत्म, रोजा खत्म, क्या रोजा नमाज को एक तरफ छोड़िए, रिसालत खत्म हो रही है अली की विलायत का सिर्फ ऐलान न करने से। मौलाना समझ जाइए, अली की विलायत को समझ जाइए, आप अपने जैसा ना समझिए। काश आप जिस मदरसे में आपने हवाला दिया, मुझसे मुलाकात का मदरसे मशाअल्लाह, काश मेरे उस उस्ताद मोहतरम से मिलते जिनसे हमेशा मिलते रहे, मौलाना कासिम साहब क़िबला खुदा गरीक रहमत करे, खैरपुर में रहते थे। बुजुर्गवार ने अल्लामा हिली की किताब का तर्जुमा, उसकी शरह लिखी है अहसनुल अकाइद। अब मैं चूंकि बात आई है तो इसी पर गुफ्तगू करूं। अल्लामा हिली की किताब का तर्जुमा, उसकी शरह लिखी है। अल्लामा हिली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब है बाब हादी अशर। बुजुर्गवार ने फरोअद्दीन पर 10 किताबें लिखी थी, 10 अबवाब। तो 11वें बाब के नाम से अकायद पर उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम रखा बाब हादी अशर। मौलाना अगर आपकी नज़र से मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला मौलाना कासिम साहब क़िबला की किताब अहसनुल अकाइद
جو ڈھکو کے خلاف لکھی گئی تھی، جو آپ کے چہیتے کے خلاف. اگر ڈھکو کے اگر وہ کتاب آپ کی نظر سے نہیں گزری تو خریدیے، احسن العقائد پڑھیے. مولانا آپ پڑھیے، نجف جانا آپ کی قسمت میں نہیں تھا، آپ پڑھیے اس کتاب کو، آپ پڑھ لیجئے. آپ سے درخواست کرتا ہوں کوئی علمی کتاب، آپ تفسیریں تو رکھیے، اگر یہ تفسیر پڑھ چکے ہوتے ہیں تفسیر البرہان، صرف اس کا مقدمہ پڑھتے تو یہ جسارت نہ کرتے میرے لیے کہ میں نصیری ہو گیا ہوں، میں علی کو خدا بنا. خدا لعنت کرے اس پر جو خدا علی کو خدا بنا، مگر جو خدا سے الگ سمجھے اس پر بھی لعنت کرے. آپ نے مولا کائنات کو سمجھا کیا ہے مولانا؟ آپ کیا ہیں؟ آپ اور آپ کے بیٹے نے یہاں خوارج کو تربیت دینے کی کوشش کی ہے، سر پر سیاہ امامہ باندھ کر. شرم نہیں آتی ہے؟ ذرا سی بھی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے؟ سیاہ امامہ باندھ کے آئیے، میدان میں آئیے، میں یہاں نیو جرسی موجود ہوں، آپ ہی کی تفاسیر کو پڑھ کے سنا دوں گا. کسی قرآن کی تفسیر لے کے آئیے. آپ بھی میری طرح حوالے سے گفتگو کیجئے، اپنی غلط اپنے عقائد کو قوم کے اوپر نہ لا دیے. آپ زیادہ نمازی ہیں، آپ سمجھتے نماز دین ہے، آپ سمجھتے روزہ دین ہے، آپ سمجھتے حج دین ہے. چونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، تو آپ علی کی طرح ہو گئے. اے خدا کے بندے، رسول اکرم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس ہستی سے یاسین والقرآن الحکیم جس کی عظمت و محبت و محبوبیت کی وجہ سے خدا نام نہیں لیتا القاب سے، اس ہستی سے یہ کہہ دے، وہ بھی زندگی کے آخری لمحے 23 سال پتھر کھائے، سر سے پیر تک زخمی ہوئے، 85 جنگیں لڑی، کم سے کم 34 جنگوں میں خود شریک ہوئے، زخمی ہوئے، دانت شہید ہوئے، زخم پورا جسم طائب کے وقت، اس رسول سے زندگی کا آخری لمحے یہ کہہ دے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر یہ نہیں کیا فما بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. تیری مولویت کام کہاں آئے گی جب رسالت کام نہیں آ رہی ہے؟ مولا کائنات کے بارے میں سوچئے مولانا. مجھے آپ خط لکھ کے جسارت کی ہے. میں پھر سے کہہ دوں، خدا لعنت کرے جو علی کو خدا مانے، اور جو خدا لعنت کرے جو علی کے فضائل سے انکار کرے. میں تفسیر ہاتھ میں لے کے پڑھوں گا. مرد بنی آئیے سامنے، میں آپ کے پاس آپ کے اسٹیٹ میں ہوں، میرے ساتھ مقابلے پر آئیے. کیا بات کرتے ہیں؟ علی کو خدا بن، کس نے خدا بنا ہے؟ نہیں، آپ نے علی کو اپنا چاچا جیسا سمجھا، اپنا تایا جیسا سمجھا. بخدا آپ کے تایا اور چاچا جیسے امام کل نہیں ہو سکتے، وہ کائنات کل کے امام ہو نہیں سکتے جو آپ جیسے ہوں. آپ کے گھر کے باہر کیا ہو رہا آپ کو کیا پتا؟ آپ جو اپنے گھر کے باہر دیوار کے پیچھے جو ہو رہا وہ نہیں جانتے. آپ سمجھتے علی بھی ایسے ہیں؟ ایسا کائنات میں کب قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد رکھو اس دن جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں. میں کل امام صادق سلام اللہ علیہ اسی تفسیر سے جو انہی مولوی کے گھر سے منگوائی اسی تفسیر سے پڑھ کے سناؤں گا. امام صادق سلام اللہ علیہ سے راوی سوال کرتا، فرزند رسول اس زمین کے پیچھے جو کچھ ہوتا آپ کو پتا ہے؟ اس آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہوتا آپ کو پتا ہے؟ اور سیاروں میں جو کچھ ہوتا آپ کو پتا ہے؟ تو مولا امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے اگر وہ پتا نہ ہو تو ہم تم جیسے ہوں، ہم تجھ جیسے ہوں، تو ہم اس کائنات کل کے لیے خدا نے حجت کیسے بنایا؟ ہم اس کے لیے حجت کیسے ہو سکتے ہیں جس کے پاس ہم نہ ہو؟ کائنات کل کے لیے جس کو حجت بنا کے بھیجا، آپ اس کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے سمجھا کیا ہے ولایت کو؟ میں گفتگو کروں گا تفسیر البرہان سے، میں گفتگو کروں گا امام خمینی کی منہاج الہدایہ، مصباح الہدایہ، معذرت کے ساتھ مصباح الہدایہ، امام خمینی کتاب مصباح الہدایہ سے میں گفتگو کروں گا، رجب برسی کی مشارق الانوار سے، اور یہ کتابیں انہی مولوی کے گھر سے منگوائی، میں اسی سے پڑھ کے سنا دوں گا. مولانا کتابوں کے لیے لائبریری بنائی تو پڑھ بھی لیجئے، پڑھ بھی لیجئے. انہی کتابوں میں بغیر حوالے کے میری کوئی تقریر دکھا دے، بغیر حوالے کے میری کوئی تقریر دکھا دے. آپ کا قائد کو بیان کرنے کے لیے میں منبر پر آتا ہوں. ہیں کون آپ؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میرے آپ کے عقائد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن کے خلاف میں پڑھوں، قرآن میں نہ ہو میں پڑھوں تو
تم نہیں، دوسرے جو مومنین ہیں ان کو بھی حق پہنچتا ہے اعتراض کرنے کا، مگر اگر میں قرآن کے حوالے سے پڑھوں اور قرآن کے حوالے سے بھی معصوم کی زبان سے معصوم کا قول پڑھوں، جو نہ مانے اس پر خدا کی لعنت، اور جو غلط بیان کرے اس پر خدا کی لعنت۔ آئیے میدان میں، کون سی بات میں نے بغیر حوالے کے کی ہے؟ کون سی بات میں نے حوالے دے کے کرتا ہوں؟ آپ بھی حوالے دے کے بات کیجئے۔ اپنے غلط یہ حوالے دیا امیر المومنین صلی اللہ علیہ کے اس مصرے کو، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا عبد ہوں۔ یقیناً مولا کائنات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، یقیناً مولا کائنات عبد خدا ہیں۔ جب سرور کائنات اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جن کے وسیع ہیں وہ عبد ہیں، تو علی کیوں نہیں عبد ہے؟ مگر عبدیت میں فرق ہے۔ عبدیت میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے، عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری ایسی اطاعت کر کہ تجھے میں اپنی مثل بنا دوں۔ یہ مثال ہیں، یہ اس کی مثل ہیں، میں اور آپ نہیں ہیں۔ آپ کسی مریض کو شفا دے کے دکھائے، علی اس کا نام ہے ٹھوکر لگا کے مردے کو زندہ کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امیر المومنین صلی اللہ علیہ کو اس قدر گرایا، اتنا، یعنی اس جملے کو دلیل کے طور پر بس یہی کہ آپ کا کل مبلغ علم یہی تھا۔ آئیے احسن العقائد مولانا میرے استاد محترم قبلہ مولانا قاسم صاحب دوڑی کے تھے، ہندوستان کے تھے، خدا غریق رحمت کرے۔ میں نے بچپنے میں بہت کم سن تھا، میں نے بچپنے میں اس بزرگوار سے عقائد، اگرچہ میرے والد میری والدہ میں پورا خاندان میرا علماء کا، مگر عقائد کے سلسلے میں کمال کے عقائد رکھتے تھے قبلہ، کمال کے عقائد، احسن العقائد۔ دیکھیے صرف آپ نفس کی تشریح پڑھیے، مولانا نفس کی تشریح پڑھیے، اس کے بعد آپ میرے خیال میں مرنے سے پہلے شاید میری تقریر آپ کے کام آ جائے، آپ کی قبر میں کام آ جائے، یا شاید میری یہ گفتگو آپ کے قبر میں کام آ جائے۔ مولانا آپ احسن العقائد میں نفس، کمیل ابن زیاد نے جب یہ پوچھا مولا کائنات سے، یا امیر المومنین عرفنی نفسی، یا امیر المومنین مجھے اپنے نفس کی معرفت کرا دیئے، نفس بتائیے نفس کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا یا کمیل وَأَيُّ نَفْسٍ تُرِيدْ أَنْ أُعَرِّفَكَ، یہ تو بتاؤ کس نفس کی معرفت چاہتے ہو تاکہ اس کا تعارف کراؤں۔ تو کمیل ابن زیاد نے کہا یا امیر المومنین هل هي إلا نفس واحدہ، کیا ایک نفس کے علاوہ کئی نفس ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یا کمیل انہا ہنا اربعۃ انفس، کمیل ایک انسان کے اندر 4 نفوس ہیں، مگر عام انسانوں میں 3 نفس ہیں۔ اب آئیے 3 نفس ہیں، میں سے ہر نفس کی 4 5 خوبیاں 2 صفتیں، یہ ایک لمبی تقریر ہے نفس کے اوپر، میں 10 دفعہ اس پر کر چکا ہوں، مگر انہوں نے میری توہین کی ہے یہ کہہ کر آپ علی کو خدا بنا رہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ لکھ کے بھیجا آپ نے، کوئی تقریر دکھا دی جس میں نے علی کو خدا کہا ہو۔ ہاں میں کہتا ہوں صفات ذات لم یزل ہے، اس سے میں نہیں ہٹوں گا۔ امام خوینی کا عقیدہ یہ ہے کہ میں ان کو مخلوق کہنا میرے لیے مشکل ہے۔ مصباح الہدایہ امام خوینی کی کتاب صفحہ نمبر 60، امام خوینی کی کتاب مصباح الہدایہ صفحہ نمبر 60 عربی میں، ان لی مشکل، یہ عبارت ہے میرے لیے مشکل ہے کہ میں ان ہستیوں کو اپنی طرح مخلوق سمجھوں۔ کیوں؟ لأنہم صفات اللہ، اس لیے کہ یہ صفات اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ معصوم کے ہاتھ سے لکھی ہوئی زیارت جامعہ ہے، یہ زیارت جامعہ کسی عالم نے نہیں لکھی ہے، معصوم نے لکھی ہے۔ کیا؟ نحن صفات اللہ، ہم اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات۔ اے تلمیذ تو اللہ کی صفت نہیں ہے، میرا امام وہ ہے جو اللہ کی صفت ہے، سمجھ لے، توہین کرنا چھوڑ دے۔ مقصرین سے نکلا، مقصرین سے نکلا، سیاہ امامہ باندھتا، فاطمہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا۔ نماز مشرک ہے وہ جو نماز کو ترک کرے۔ یہ علی والے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ولایت بھی رکھتے ہیں۔ جو نمازی ہیں، جو روزہ دار ہیں، جو حاجی ہیں، ولایت سے خالی ان کی نمازیں منہ پر مار دی جائے گی، لے جاؤ۔ تمہیں نہیں پتا میں نے رسول سے کہا تھا ولایت نہیں پہنچاؤ گے تو رسالت ختم، تمہاری نماز یہاں کس کام کی؟ تو نماز لے کے جائے گا، صرف تو روزہ لے کے جائے گا، تیری نجات کے لیے تیری نماز ہے، غلط فہمی کا شکار ہے تو۔ میں کل سے ولایت پر شروع کروں گا، ایک لفظ میں اپنے جذبات میں کہہ دوں خدا مجھ پر لعنت کرے،
میں ہر لفظ معصوم کے قول سے کہہ دوں، وہ جو نہ مانے خدا اس پر لعنت کرے۔ یہ آپ فیصلہ کیجئے، خدا تو کرے گا۔ کتنا بڑا جملہ لکھا اس شخص نے کہ آپ علی کو خدا بنائے۔ کس نے بنائے؟ صرف یہ کہ چونکہ مولا کائنات کے فضائل سے بیان نہیں ہو رہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، کیوں نہیں ہو رہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں اس سے آگے جسارت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں زبان کھلتی ہے علی کے فضائل میں، کیوں نہیں؟ یہ دین، ایک شخص نے آ کے کہا، گناہ نے کبیرہ آیت اللہ دستگیر کی کتاب، باب ترک نماز گناہ نے کبیرہ میں سے۔ یا رسول اللہ، نماز شب نہیں پڑھ سکتا ہوں، ضعیفی ہے، مستحب نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہوں، بس واجب نماز پڑھتا ہوں، بس آپ اور آپ کی آل سے محبت کرتا ہوں، سرور کائنات سے۔ گناہ نے کبیرہ آیت اللہ دستغیر کی کتاب۔ تو سرور کائنات نے توجہ سے سننے کے بعد کیا فرمایا؟ وہ شخص سے فرمایا وَحَلِ الدِّينِ إِلَّا الْحُبُّ، کیا میری آل اور آل کی محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ یعنی آپ دیر سے سمجھیں گے آپ، کیا میری اور میری آل کی محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ وَحَلِ الدِّينِ إِلَّا الْحُبُّ، کیا محبت کے علاوہ کوئی دین ہے؟ مولانا میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ہوش میں آئیے، اس طرح سے الزامات لگانا بند کیجئے۔ کس نے شرک کیا؟ نہیں، مقصر نہیں ہوں، میری ماں نے مقصر نہیں پیدا کیا، میرے باپ نے مقصر نہیں پیدا کیا، میں مقصر نہیں ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں علی خدا کا بندہ، میں مگر ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں بقول قیصر باروی کے، جو ایک بہت بڑے شاعر تھے، لاہور میں انتقال ہو گیا، خدا غریق رحمت، تہران میں کانفرنس میں انہوں نے یہ شعر کہتے، تہران میں کانفرنس میں اردو میں یہ شعر کہا تھا۔ شعر مجھے پوری طرح یاد ہے، پورے مجمع کو اٹھایا تھا، حالانکہ فارسی مجمع تھا، اور لاہور میں بھی جب 6 جولائی کو آل پارٹیز کانفرنس شہید حسینی نے بلائی تھی، اس میں دنیا کا سب سے بڑا مجمع تھا، جو بی بی سی نے اور واشنگٹن ریڈیو اور چینل ٹی وی نے بھی بتایا تھا کہ یہ سب سے بڑا تاریخ پاکستان کا مجمع۔ اس مجمع میں ہم نے قیصر باروی کو بلایا، یہی اس نے پڑھا تھا۔ یعنی میں اس کے اشعار کو نہیں بگاڑنا چاہتا ہوں، مطلب یہ ہے میرا عقیدہ ہے تو لم یلد ہے ولم یولد ہے، مگر میں کیا کروں، تیرے گھر سے کسی بچے کے رونے کی صدا آتی ہے۔ قیصر باروی نے کہا تھا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ذرا، میں آگے جسارت نہیں کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی خاتون، میں آپ کوئی بھی حالت حمل میں لے کے جائے تو خانہ کعبہ لے کے جائے تو، مگر وہاں حکم ہوا تھا بغیر حکم کے۔ یہ آخری بیٹا تھا حضرت ابو طالب کا، اس سے پہلے 3 بیٹے ہو چکے تھے، 2 بیٹیاں ہو چکی تھی، ان سب کے لیے کیوں نہیں گئی؟ نہیں، آنے والے کے لیے حکم ہوا تھا، آئیے، یہ اسی گھر کا مالک آ رہا۔ ورنہ حالت حمل میں، وضع حمل کی صورت میں خاتون چلی جائے گھر چھوڑ کے، وہ بھی دور، گھر چھوڑ کے خانہ کعبہ، کیسے؟ اس پر تفصیل سے حضرت فاطمہ بنت اسد پر میں گفتگو کروں گا، مگر اب آپ نے جسارت کی تو جواب بھی سنیے مولانا، پوری توجہ سے سنیے، میں نے توجہ سے آپ کا خط پڑھا، اب سن لیجئے، اور میں یہاں موجود ہوں، آئیے، ہمت کیجئے، بیٹے کو بھیج دیجئے جو مقصرین کا راہبر بنا ہوا ہے، بھیج دیجئے، سب مل کے آ جاؤ، میں یہاں موجود ہوں، میرے رگوں میں بھی علی کا خون ہے، فاطمہ کا خون ہے، آئیے، میں چیلنج دیتا ہوں، آئیے، میں تفاصیل لے کے ایک عبارت پڑھ دوں گا، آپ بھی کوئی تفصیل لے کے آئیے، عبارت پڑھیے، ایک دیکھ کے آپ نے مولا کائنات کا جملہ پیش کیا کہ میں تیری بندگی پر، یہی میرے لیے افتخار ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا عبد ہوں، مولا کائنات کا جملہ، بے شک باعث افتخار ہے، بے شک مولا کائنات کا جملہ ہے، بے شک مولا کائنات بندہ ہے، مگر عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری ایسی اطاعت کر کہ میں تجھے اپنی مثل بنا دوں، جب کیوں لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو جب اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو امیر المومنین نے یہ توریت اور زبور سے آیات کو جمع کیا ہے، توریت کی آیت ہے یہ،
अब्दी आते नियाजालु के मिसली, ऐ मेरे बंदे मेरी अताअत कर, तू मुझे, मैं अब तुझे अपनी मिसल बना दूंगा। और कुरान ने कहा लैसा कमिसली शै, उस जैसी कोई उसकी मिसल नहीं है। जब उसकी मिसल ही नहीं है और ये कह दे किसी बंदे से मेरी अताअत कर, मेरी मिसल न होते हुए तुझे मिसल बना दूंगा, तो आइए ये मिसल कौन है, ये किस तरह से? आइए नफ्स। जब कुमैल इब्न ज़ियाद ने सवाल किया आरिफ़नी नफ्सी अहसनुल अक़ाइद, मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला मौलाना कासिम साहब क़िबला, किताब असल में अल्लामा हिली रिज़वानुल्लाह तआला अलैह की, मुतरजिम मौलाना कासिम साहब क़िबला जो मेरे उस्ताद हैं, थे, इंतकाल कर गए, खुदा रहमत करे। मुनाजिरा करने गए ढक्कू से, जीत का आए। मुनाजिरा करने गए गुलाब शाह से, जीत का आए। ये वो लोग हैं, गुलाब शाह जिसका नाम ले रहा हूं, मिंबर पर नाम भी नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि इसी शख्स से फतवा तलब किया था, यजीद अगर तौबा करे तो कबूल होगी, तो इसी गुलाब शाह का लिखा हुआ दस्तखत सब फतवा मौजूद है, हाँ यजीद की तौबा कबूल है। ये शख्स जो आपके पास बैठा हुआ इसी अकीदे का है, ये इसी अकीदे का है, यजीद की वकालत करने वाले, यजीद की वकालत। यजीद भी नमाज पढ़ता, तू भी नमाज पढ़ता, मौलवी, फर्क क्या? नफ्स। आइए आम फहम, ये विलायत पर अब गुफ्तगू करूंगा, तो अगर हिम्मत है तो घर पर बैठ के सुन ले, जैसा कि मुझसे कहा मैं सुन रहा हूं, और सुनने के बाद ये खत लिखा। अच्छा हुआ, मुझे नहीं पता था अंदर से इतना नजीस है, मुझे नहीं पता था, बौखजाली भरा हुआ, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। झूठ, इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझने लगे, मोमिनीन को गुमराह करो। नहीं, ये शिर्क करते हैं, ये नुसैरियत फैलाते हैं। आइए, हाँ खारिजियत के लिए हम तलवार हैं, नासबियत के लिए तलवार हैं, मुकस्सिरीन के लिए तलवार हैं। ये तलवार गिरेगी, तू बर्दाश्त कर या ना कर। ये तो बहुत अच्छा हुआ मैं यहां मौजूद हूं, मैं यहां मौजूद हूं, और कहा कि मैं सुन रहा हूं। अगर सुन रहा है तो आप सुन लीजिए। अहसनुल अक़ाइद आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी खैरपुर से हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम भी खैरपुर से हैं, मौलाना क़िबला कासिम साहब क़िबला अल्लाह मक़ाम। बुजुर्गवार ने अल्लामा हिली की किताब बाब हादी अशर का तर्जुमा, उसकी शरह लिखी है। नफ्स। जब कुमैल इब्न ज़ियाद ने पूछा आरिफ़नी नफ्सी, मौला मेरा नफ्स का तारुफ, ऐ नफ्सुल्लाह, मेरा नफ्स का तारुफ कराइए। तो मौला कायनात ने फरमाया आयु नफ्सिन तुरीद अन उअर्रिफक, किस नफ्स की मारिफत चाहते हो? वहल हिय इल्ला नफ्सुन वाहिदा, ये इबारत पढ़ रहा हूं, क्या एक के अलावा कई नफ्स हैं? तो हजरत ने फरमाया इन्नहा हुना अर्बअत अनफुस, 4 नफूस हैं। हर नफ्स की खूबियां जो बयान की मैं उसको एक तरफ रखता हूं, सिर्फ मौलाना को समझाने के लिए। जो आपने मुझे मुशरिक, नुसैरी, यानी शिर्क, अली को खुदा, इस कदर झूठी तोहमतें अगर तेरी, बहरहाल मौला कायनात के बारे में मैं इमामत हो, इस्मत हो, तहारत हो, शहजादी के बारे में, वो सैयद नहीं है, औलाद फातिमा से नहीं है जो अपनी माँ के बारे में जज्बाती ना हो। अगर फातिमा की आल से है तो शहजादी के दुश्मनों के बारे में उसको हक बनता है जज्बाती बनने, उसका खून फातिमा का खून है। कैसे मुमकिन है कि उसकी माँ का घर जला दिया जाए और वो उसका खून जोश न मारे? वो सैयद नहीं है, वो औलाद फातिमा नहीं है जिसका खून जोश न मारे। मैं जब हजरत में 4 नफूस हैं तो एक एक नफ्स, अब मैं सिर्फ 3 नफूस को छोड़ के चौथे नफ्स की तारीफ करूंगा क्योंकि यह लंबी गुफ्तगू है। मौला कौन से? एक नफ्स नामिया नबातिया है। यह नफ्स इंसान में भी, हैवान में भी, दरख्तों में भी, पौधों में भी है। नुमू, बढ़ना, जिस्म का बढ़ना, ये जिस्म का बढ़ना, ये नुमू, दरख्त में भी नुमू है, पौधे भी नुमू करते हैं, बढ़ते हैं, उगते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं। यही हैवानात में है, पैदा है, होते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। इंसान में भी यही। इस नफ्स में नबातात, हैवानात, इंसान बराबर के, बोलिए,
سن رہے ہیں تو بولیے، نہ صرف بولتے جاؤ. سب سوئے مگر آپ نہیں سوئی. ہاں. اس نفس میں انسان، حیوان، نباتات سمجھتے ہیں کیا مطلب؟ درخت، پودے وغیرہ. اس نفس میں پودے، درخت، حیوان، انسان سب برابر کے شریک ہیں نمو میں، بڑھنے میں. درست ہے؟ درست ہے. دوسرا نفس ہے نفس حسیہ حیوانی. یہ درختوں میں نہیں ہے. کیا مطلب؟ سردی، گرمی، بیماری، تندرستی کا احساس. یہ احساس جس میں روح ہے اس کو احساس ہوتا ہے. چونکہ یہ نفس صرف حیوان میں ہے اور انسان میں. حیوان میں ہو اور انسان، جنات اور ملک اپنی جگہ پر، یہاں حیوان میں ہو اور انسان میں. یعنی ایک گدھے کو بھی احساس ہوتا ہے بیماری کا، ایک گدھے کو بھی احساس ہوتا ہے سردی کا، گرمی کا. اسی طرح سے ایک انسان کو بھی احساس ہوتا ہے. اب حیوانات کے ہاسپٹل، ڈاکٹر، اسپیشلسٹ آپ جانتے ہیں، سارے ہسپتال کھل گئے. ٹھیک. اس میں نباتات نکل گئے. حیوان اور انسان برابر کے شریک ہیں. حیوان اور انسان نفس حسیہ میں، احساس میں، سردی کا احساس، گرمی کا احساس، بیماری کا احساس، تندرستی کا احساس، خوشی، غم. اس میں آپ دیکھ لیں، بچہ مرا ہوا، حیوان کی ماں بھی چیخ اٹھے گی. مرے ہوئے بچے کو دیکھ کر حیوانات بھی چیخ اٹھیں گے. اس میں حیوان، انسان برابر کے شریک ہیں. کس میں؟ نفس حسیہ حیوانی میں. یہ میں بالکل آسان سے آسان، سلیس سے سلیس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک، درست ہے؟ یہاں تک سمجھے. ایک نفس ہے جو صرف انسان میں پایا جاتا ہے. یہ تیسرا نفس ہے. یہ کون سا؟ نفس ناطقہ انسانی، جو اپنے ارادے سے گفتگو کرے. اپنے ارادے سے گفتگو کرے. حیوانات کو اگر آپ سکھائیں گے تو گفتگو کریں گے مگر ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. طوطے کو بولنا سکھائیں گے، بولیں گے، جو آپ بولیں گے وہی بولے گا، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. انسان کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ایک نفس ہے جو ارادہ کرتا ہے اور بولنے کا ارادہ کرتا ہے. انسان وہ حیوان ہے جو اپنے ارادے سے بولتا. اس نفس میں حیوانات بھی رہ گئے، نباتات بھی رہ گئے، جمادات تو خیر تھے ہی نہیں. اس نفس میں صرف انسان ہے جو اپنے ارادے سے کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے. تو یہ نفس انسان میں ہے، حیوانات میں نہیں ہے. اب اگر یہی نفوس ہے مولانا، تو یقیناً میں، علی پیغمبر اور آپ برابر ہیں. اگر یہی نفوس ہے مولانا، پڑھیے نفس، پڑھیے احسن عقائد، پڑھیے. صرف آسان طریقہ آپ کو سمجھانے کا یہی ہے. نفس پڑھیے. اب اس کے بعد مولا کائنات کمیل ابن زیاد سے، جو نفس شناس الہی ہیں، جو حکیم الہی ہیں، جو ڈاکٹر الہی ہیں، جو علم الہی ہیں، جو قدرت الہی ہیں، جو صفات جمال و جمال الہی، جو عین الہی، نفس الہی، چہرہ الہی، جنب اللہ، وہ آپ سمجھا رہے ہیں کیا؟ کمیل ایک چوتھا نفس ہے. وہ نفس کیا ہے؟ نفس ناطقہ انسانی کے علاوہ ایک چوتھا نفس ہے. وہ چوتھا نفس کیا ہے؟ نفس کلیہ الہیہ. نفس کلیہ الہیہ. اب مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کمیل یہ نفس صرف انبیاء اور ہمارے پاس ہے. یہ نفس، پڑھیے مولانا احسن وقائد، یہ نفس جس جسم میں ہوتا ہے اس جسم کا کائنات پر کنٹرول ہوتا، کائنات کا اس پر کنٹرول نہیں ہوتا. یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے. تلمیذ صاحب، یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے. پڑھیے. ان پڑھ مجھے آپ مشرک کہہ رہے ہیں، مقصر. مجھے نہیں پتا تھا اتنے آپ نجیس سے اندر سے، مجھے نہیں پتا تھا. اب مجھے نام لینا پڑ رہا. مجھے نہیں پتا تھا اتنا نجیس ہے یہ شخص. خط میں لکھ کے بھیجا کہ آپ شرک کی دعوت دے رہے. لکھ کے بھیجا. اتنی بڑی تہمت لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کون سی تقریر میں نے شرک کی کہ کب میں نے مولا کائنات کو خدا کہا؟ ہاں، میں اپنے امام کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا ہوں. میں اپنے امام کو، نہ ان کی روح میری جیسی ہے، نہ ان کا جسم میرا جیسا ہے. بالکل نہیں، ہرگز نہیں. یہ میرا عقیدہ اور میرے عقیدے کی بنیاد اب جو 10 دن آئیں گے اس میں بتا دوں گا. تفسیر ہاتھ میں لے کے بتا دوں گا. آپ سن لیجئے گا. آپ کے گھر سے اسی لیے منگواتا ہوں کتابیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کتابیں رکھی ہیں، پڑھتے نہیں.
مصداق بن رہے سورہ جمعہ کی. مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار، جو کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں ان کی مثال اس گدھے کی سی جس کے اوپر کتابیں لا دی گئی. کتابیں رکھ کے نہ پڑھنا، کتابیں رکھ کے نہ پڑھنا. بندے خدا یہ تفسیر البرہان اٹھا کے پھینک دیجئے اگر یہ مشرک ہے. اگر رجب علی بورسی کی کتاب جو رکھی ہے مشارق الانوار اٹھا کے پھینک دیجئے مشرک ہے. امام خوینی کی کتاب اٹھا کے پھینک دیجئے مصباح الہدایہ مشرک ہے. شہید متحرک کی کتابوں کو اٹھا کے پھینک دیجئے مشرک ہے. آپ ہیں موحد بس. اس کائنات میں توحید کی تبلیغ کرنے والے صرف آپ ہیں بس، اور کوئی نہیں. وہ خدا نہیں جو علی سے نہ لیا جائے. میرا خدا وہی ہے جس کی شناسائی علی کرائے. میں بنو امیہ کے خدا کو خدا نہیں مانتا، بنو عباس کے خدا کو خدا نہیں مانتا. میں اس خدا کو خدا مانتا ہوں جس کے سامنے علی جھکتے تھے، جس کے سامنے علی 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. میں اسی کو خدا مانتا ہوں. آئیے ارشاد ہوتا ہے کمیل یہ نفس کلیہ الہیہ، اس کی خوبی کیا ہے؟ کمیل اس کی خوبی یہ ہے، یہ نفس جس جسم میں ہوتا ہے اس جسم پر کائنات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کائنات اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. یہ لفظ میں غلط کہتا ہوں مولانا، آئیے کل اسی ممبر سے بولیے دیکھیں مولانا غلط بیان سے کام لے رہے ہیں. کتاب اصل عقائد ہوگی لے کے آئیے، پڑھیے، سنائیے مجمع کو، کتابوں کے حوالے سے گفتگو کیجیے. اپنے غلط عقائد کو، نجس عقائد کو نہ پھیلائیے، کتاب کے حوالے سے گفتگو کیجیے. بتائیے مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نفس جس جسم میں ہوتا اس جسم پر کائنات کا اثر نہیں ہوتا، کائنات پر اس نفس کا کنٹرول ہوتا، کائنات کا کنٹرول اس نفس پر نہیں ہوتا. یہ مولا کائنات کا جملہ ہے. آئیے اب آئیے اب اس کی وضاحت. نفس حسیہ حیوانیہ میں ہم حیوانات سب شامل، نفس نباتیہ میں ہم درخت پودے حیوانات سب شامل، اور نفس ناطقہ انسانی میں صرف انسان. ٹھیک، تو ان مخلوقات عالم میں ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر فضیلت کا معیار کیا؟ یہیں سے طے ہو جاتا، یہیں سے طے ہو جاتا. ساری کائنات پروردگار عالم کی تخلیق ہے، درست ہے. پتھروں پر نباتات کو کیا فضیلت ہے؟ یہ فضیلت ہے کہ ان میں نمو کی صلاحیت. نباتات پر حیوانات کو کیا فضیلت؟ یہ فضیلت ہے کہ نباتات اپنی ساری صلاحیت حیوانات کے لیے پیش کرتے ہیں. انسان کھاتا ہے، سبزی کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، یہ اپنی ساری محنت نباتات کیا کرتے ہیں؟ انسان اور حیوان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اپنا وجود قربان کرتے ہیں اپنے سے اوپر والی نوع کے لیے، اپنا وجود قربان کرتے ہیں اپنے سے اوپر والی نوع کے لیے. ٹھیک، نباتات اپنا آپ کو قربان کریں گے حیوانات اور انسان کی بقا کے لیے، درست ہے. اب حیوان کیا کرتا ہے؟ حیوان ہر طرح کا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پروردگار عالم کا ارشاد، یہ اس زمین میں جو کچھ پیدا کیا انسان میں نے تیرے لیے پیدا کیا. تو اب یہ حیوانات کیا کرتے ہیں؟ جس طرح سے نباتات اپنا پورا وجود قربان کرتے ہیں اپنے سے اوپر والی نوع کی بقا کے لیے، حیوانات کیا کرتے ہیں؟ اپنے پورے وجود کو قربان کرتے ہیں اپنے اوپر والے کی بقا کے لیے. حیوانات، آپ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، مرغے کا گوشت کھاتے ہیں، جتنے حلال جانور ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں، درست ہے. تو گویا وہ اپنا آپ کو فنا کرتے ہیں آپ کی بقا کے لیے، وہ اپنی قربانی دیتے ہیں آپ کی بقا کے لیے. پتہ چلا خدا نے ہر نچلی نوع کو اوپر کی نوع کی بقا کے لیے خلق کیا، ہر نچلی نوع کو اوپر کی نوع کی بقا کے لیے خلق کیا. یہاں تک تو میں فلسفی گفتگو کر رہا ہوں، کوئی شرعی کوئی فقہی مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں، ہر صاحب عقل و شعور سمجھتا ہے. درست ہے، درست ہے. آپ میرے سامنے کھل کے کہنے غلط ہے، درست ہے. آئیے، حیوانات خلق کیا انسان کے لیے. کچھ آپ بے شک گوشت نہیں کھاتے، سوار ہوتے ہیں، مختلف کام لیتے ہیں، مگر وہ بھی اپنی محنت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں.
کچھ کا آپ دودھ بھی پیتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن نے کہا یہ حیوانات میں نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، ان سے تم دودھ بھی پیتے ہو، ان کے بالوں سے تم خیمے بناتے ہو، ان کے بالوں سے تم اپنا لباس بناتے ہو، جیسے اون سے لباس قدیم زمانے سے آج بھی بناتے ہیں، تو ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو حیوانات اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں کس کی بقا کے لیے؟ انسان کی بقا۔ اب اس عام انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اب اگر اس عام انسان سے بلند کوئی نفس ہے تو سمجھ لیجئے تلمیذ مجھے اور آپ کو اس کے لیے پیدا کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ نفس کلیہ الہیہ ہے۔ ہر نوع کو، پہلی نوع کو دوسری نوع پر فضیلت نہیں ہے، دوسری نوع کو پہلی نوع پر فضیلت تھی نفس کی وجہ سے، نفس نباتیہ کی وجہ سے، نفس نامیہ کی وجہ سے، پھر نفس نامیہ پر فضیلت تھی نفس ناطقہ کی وجہ سے، پھر نفس ناطقہ پر فضیلت ہے کس کو؟ نفس کلیہ الہیہ۔ جب فضیلت کا معیار نفس ہے اور نفس میرا آپ کا نفس ناطقہ ہے، بس نفس کلیہ الہی نہیں ہے، تو اب پتہ چلا ہر نوع خلق ہوئی ہے اوپر کی نوع کی بقا کے لیے۔ تو میں اور آپ خلق ہوئے ہیں ہم سے اوپر جن کا نفس ہے ان کی بقا کے لیے، ان کے لیے ہم قربانی دیں، ہم چونکہ ان کے لیے خلق ہوئے ہم قربانی دیں ان کی بقا کے لیے۔ تو آئیے نفس کلیہ الہیہ، نفس کلیہ الہیہ کون؟ حضرت نے فرمایا نفس کلیہ الہیہ قرآن کریم نے اس طرح سے پیش کیا۔ قرآن نے اس نفس پر 3 الفاظ استعمال کیے۔ ایک نفس مطمئنہ، سورہ والفجر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک یہاں پر اسی نفس کلیہ الہیہ کو نفس مطمئنہ کہا سورہ والفجر میں، اسی نفس مطمئنہ کو حضرت آدم کی تخلیق میں ارشاد فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح سے تعبیر کیا پروردگار عالم نے اس نفس کو، اور اسی نفس کو کلمے سے تعبیر کیا اور روح سے تعبیر کیا۔ کہاں؟ سورہ آل عمران، سورہ مبارکہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ اپنے مریم کے بارے میں کلمۃ القاہ الی مریم وروح منہ، یہ روح اور یہ کلمہ اور یہ نفس مطمئنہ یہی نفس کلیہ الہی ہے۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ کا احسن العقائد قبلہ استاد محترم مولانا قاسم صاحب کی کتاب جب نفس ناطقہ، اب آئیے اگر آپ کسی انسان کو چونکہ جسمانی اوصاف برابر ہیں، گدھے کے، کتے کے، شیر کے، گائے کے، بیل کے، جسم کے تقاضے برابر ہیں ایک انسان کے، چونکہ جسمانی تقاضوں کی وجہ سے آپ ایک انسان کو گدھا کہیں گے تو کیا یہ احترام ہوگا؟ بولیے۔ ایک انسان کو کتا کہیں گے تو کیا اس کی اس سے بڑھ کر کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ یقین جانیے ایک عام انسان کو گدھا اور کتا کہنے سے بدتر ہے کہ آپ علی کو اپنا جیسا سمجھیں، بدتر ہے۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ روح ہے خدا، میری آپ کی روح۔ سورہ بنی اسرائیل ارشاد ہوتا یسألونک عن الروح، میرے حبیب روح کے بارے میں پوچھتے، قُلِ الروح من امر ربی، کہہ دیجئے روح میرے پروردگار کا ایک امر ہے۔ مگر وہ روح جو ان ہستیوں میں وہ اول الامر ہے، جو امر پر بھی حاکم ہے، وہ اول الامر ہے۔ تو آپ کس بنا پر اپنے علی کو اپنا جیسا سمجھا ہے؟ اور کتنی توہین کی آپ نے میری، اس سے بڑھ کر کوئی توہین ہے؟ مجھے آپ نے مشرک اور کافر کہا، میں نصیری ہو گیا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ ہاں، جان کندنی کے وقت پتا چلے گا مولانا، جب اولاد علی دور دور تک نظر نہیں آئیں گے، پریشان ہو گئے، آنکھیں نکل چکی ہوں گی، اس وقت پتا چلے گا، قبر میں پتا چلے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا، اس وقت پتا چلے گا، جہاں چیخیں نکلیں گی اس وقت پتا چلے گا، جہاں مولا کائنات کے ارشاد کے مطابق سپرد خاک کر کے پلٹتے تو تمہیں پتا ہے جس کو دفنایا تھا اس نے کیا کہا، ماں کیا کہتی ہے، باپ کیا کہتا، بیٹا کیا کہتا، اولاد کیا کہتی ہے، بیوی کیا کہتی ہے، شوہر کیا کہتا، اس وقت پتا چلے گا۔ ولایت وہاں کام آئے گی، ولایت وہاں نظر آئے گی، نظر آئے گی، نظر آئے گی۔ آپ کس نے نماز کے خلاف گفتگو کی ہے؟ کس نے روزے کے خلاف گفتگو کی ہے؟ 10 دن میں نماز اور روزے پر اخلاقیات پر پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود اتنی بڑی توہین، شرم نہیں آتی ہے؟ خود غرض انسان۔ میں 10 دن اخلاقیات پر میں نے گفتگو کی اس لیے کہ میرا ایک فریضہ ہے، میں نجف کا طالب علم ہوں، مجھ سے سوال کیا جائے کہ تجھے سننے کے لیے آتے تھے، گھروں میں بیٹھ کے سنتے تھے، تم نے کیا کیا؟ صرف نعرے لگوایا؟ ہاں،
नारे मेरी जिंदगी की जीनत है, नारे विलायत की शान है, नारे मजलिस की जीनत है, लगेंगे, मगर ये कि इसके माने ये नहीं है कि मैं अली को पेश करूं, अखलाकियात को छोड़ूं। अली अखलाकुल्लाह का नाम है, अली नफ्सुल्लाह का नाम, अली रहमतुल्लाह का नाम, अली इल्मुल्लाह का नाम, अली कुदरतुल्लाह का नाम। नहीं मानिए आप, नहीं मानिए, ये आपकी बदकिस्मती है, नहीं मानिए। मगर आप ये नमाजों की तबलीग और तरवीज करके आप ये समझे कि आपने हक अदा किया। मौलाना आप क्यों नहीं सोचते इस आयत पर, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल, क्या है आगे, फमा बल्लगत रिसालता। रिसालत के 23 साल, 84 जंगें, हर जंग में जख्मी, पैगंबर की रिसालत जारी। मौलाना तेरी मौलवियत कहाँ रहेगी, तेरी नमाजें किस काम की। मिनहाय विलायत, बा खुदा शहजादी जहरा की कसम, मिनहाय विलायत कोई नमाज नहीं है, टक्करे हैं। मिनहाय विलायत नमाज नहीं है। नमाज ये क्यों खुदा ने कहा एहदिना सिरातल मुस्तकीम। 500 नाम मौलाए कायनात के कुरान में, उनमें से एक सिरात मुस्तकीम। मौलवी छोड़ दे, कह देना एहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसलिए कि वो अली है, ना कहे तौहीद में फर्क आ जाएगा। दायरे कहते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जैसे इमरान खान कहता है, तकरीर करने आता तो यहां से शुरू करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहां से शुरू करता है, पता नहीं वहां से नहीं शुरू करता है। तो आप बन जाइए इमरान खान, आप भी छोड़ दीजिए एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। कौन है जिन पर क्यों खुदा ने इसी सूरे को असासुल कुरान, क्यों इस सूरे को असासुल नमाज, क्यों इस सूरे को, क्योंकि इस सूरे में अकीदा भी है, विलायत भी है, तौहीद भी है। इस सूरे में ये बाकी पूरा कुरान सूरे हम की तफसीर है, पूरा कुरान इस सूरे की तफसीर है। मौलाए कायनात के 1000 नामों पर मुश्तमिल किताब है मेरे पास, एक लबनानी आलिम ने बहुत मेहनत करके 1000 नाम है मौलाए कायनात के, उनमें से 500 नाम कुरान करीम में आए। खैर मैं तो क्या, मैं एक रमजान में कौन अली को पेश कर सकता। बहरहाल मैं शुरू करूंगा कल से इंशाल्लाह मौला इमाम हसन मुश्तबा सलाम अलैहि की जिंदगी पर। अब मुझे शदीद तकलीफ है, जैसे मैंने ये जुमला देखा कि 180 डिग्री आप पलट गए हैं और आप अली को खुदा बना के पेश कर रहे हैं। मैं इन मोमिनीन को गवाह बनाता हूं कि ये गवाह होंगे क़यामत के दिन। मैं मौला इमाम ज़मान रूहुल फिदा को गवाह बनाता हूं। कौन सी ऐसी मेरी तकरीर है जिसमें अमर बिल मारूफ न हो, नाही अनिल मुनकर न हो, मगर हाँ ऐसी तकरीर नहीं है वो जिसमें विलायत न हो। मौलाना वाकई करबला आप पढ़ते हैं, किस वजह से पढ़ते हैं? यजीदी भी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैनी भी नमाज पढ़ रहे हैं, यजीदी भी हज कर रहे हैं, हुसैनी भी हज कर रहे हैं। किस बात की जंग थी वहां? ये करबला किस बात की थी? नमाजें तो हो रही थी, रोजे तो रखे जा रहे थे, हज तो हो रहा था, हाफिज कुरान थे। जंग किस बात की थी? रिसालत और इमामत के दिफा में जंग थी, तौहीद वाक़ई के दिफा में जंग थी, अकायद के दिफा में जंग थी। वहां शिर्क को इस्लाम की जंग थी, वहां विलायत और मुक़स्सिरीन की जंग थी। इस्लाम तो था मगर अली से खाली था, इस्लाम था मगर खातमुल अंबिया से खाली था, इस्लाम था मगर शहजादी से खाली था, इस्लाम था मगर इमामत से खाली था। इस्लाम था तो इमामत से खाली था। मौलाना दुर मंसूर पढ़िए, तफसीर दुर मंसूर, आप भी जानते मैं भी जानता हूं। अब आपने खत लिखा तो सुनिए, मेरे जाने से पहले अच्छी तरह सुनिए, अपने बेटे को भी। जब मुक़स्सिरीन बैठ के मेरे खिलाफ मीटिंग करते हैं न्यू जर्सी में, और जब कहते हैं इनको नहीं आने दो, तो अब देखता हूं तू आता है या मैं आता हूं। तेरे घर के हमसाए में मेरा आना इस बात की दलील है, जहां अली है वहां तू नहीं हो सकता, मैं हो सकता हूं।
یہ امام بارگاہ ہیں اگر علی اور اولاد علی کے لیے بنائے ہیں اور اپنی ذات کے لیے اگر خشک خوارج والا دین جاری کرنے کے لیے بنائے ہیں، ہاں رکھیں، ایسے مولوی کو پالے اور رکھیں، مگر اگر شہزادی کے نام پر، حسین کے نام پر، مولا امام زمان کے نام پر اگر امام بارگاہ بنا ہے تو کون سا امام بارگاہ جہاں ولایت پر بات نہ ہو؟ وہ کیسا امام بارگاہ جہاں علی کی علویت پر بیان نہ ہو؟ وہ کون سا جہاں شہزادی پر گفتگو نہ ہو، ان کے دشمنوں کے بارے میں کچھ بھی نہ ہو؟ نہیں بولیے نہیں، تو کیوں کھولا آپ نے امام بارگاہ؟ دکان کھولی آپ نے، تجارت کے لیے دکان کھولی، دکان کھول کے بیٹھے۔ امام بارگاہ وہ جہاں امام کا ذکر ہو، امام بارگاہ وہ جہاں امامت کا ذکر ہو۔ امام آئیے در منصور جلال الدین سیوطی کے آغا میرے سامنے بیٹھے جنہوں نے تفسیریں منگوائی، اب یہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ موبائل پر دیکھ سکتے ہیں، در منصور جلال الدین سیوطی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس آیت کو اگرچہ احتجاج میں میرے ساتھ ہے، یہ علامہ تبریسی شیعہ ہے، علامہ تبریسی الاحتجاج، کل میں پڑھوں گا مولا امام حسین مجتبیٰ کا احتجاج معاویہ کے دربار میں، اسی کتاب سے، یہ بھی اسی شخص کے گھر سے منگوائی، جو مجھے خط لکھ کے بھیجا کہ آپ نصیریت اور آپ علی کو خدا بنا رہے۔ اتنا جھوٹا میں نہیں سمجھ رہا تھا، میں با خدا میں بہت دل میں احترام تھا، آج جو خط پڑھا پہلی سطر پڑھ کے میں ہل کے رہ گیا ہوں۔ اس قدر جھوٹا، کس تقریر میں نے علی کو خدا کہا؟ کس میں؟ یعنی فضائل اس قدر ناگوار اس شخص کو، حیرت ہے، مجھے حیرت ہے، اتنی بڑی تہمت، نہ شرم ہے نہ حیا ہے، سر پر امامہ، مولا کائنات کے فضائل اس قدر ناگوار۔ یہ اب میں کھل کے پڑھوں گا اور کھل کے سنیے گا۔ بے شمار در منصور یہاں رکھی ہوئی ہے، اس آیت کی تفسیر رکھ دیکھیے گا۔ کون ہے یہ جلال الدین سیوطی، یہ وہ شخص ہے جو الاتقان ان کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے کہ یزید کو پر لعن جائز نہیں ہے، اور یہ اس کی وجہ بھی لکھتا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ یزید خود لعنت کا مستحق ہے، یقیناً وہ مستحق ہے، مگر اس پر لعنت بیچنے سے دروازہ کھل جائے گا۔ آپ سمجھے نہیں؟ یہ اس کے جملے ہیں، میرے نہیں، الاتقان ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے دروازہ کھل جائے گا، بات آگے جائے، اور یہ آپ جانتے کہاں جائے، اور وہیں جائے گی جہاں زیارت عاشور کے جملے ہیں، کیا؟ لعن اللہ من اسس اساس الظلم علیکم اہل البیت، کہ اہل بیت رسول جس نے ظلم کی بنیاد رکھی اس پر لعنت، بات وہاں تک جائے گی، تو اس لیے شروع ہی سے بند کر دو، یزید پر لعنت بند کر دو تاکہ بات وہاں تک جائے ہی نہ۔ وہی جلال الدین سیوطی تفسیر کی پہلی جلد میں لکھتا ہے، سورہ مائدہ کی اس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کو لطف آئے گا کیا لکھا اس نے، دیکھیے یزید پر لعن نہ کرنے والا شخص کیا لکھتا۔ یہ آیت اس طرح سے تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولی المؤمنین۔ یہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر یہاں رکھی ہوئی ہے، خدا ان سلامت رکھے طول عمر دے اس بزرگوار کو، جنہوں نے بزرگوار کہوں گا تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ عمر بڑی ہے، نہیں، آپ بالکل جوان ہیں، فکر نہیں کیجئے، بزرگوار یعنی احترام کے معنی میں۔ تو انہوں نے وہ تفاسیر منگوائی ہیں جو یہاں پر جلال الدین سیوطی کی کیا لکھا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولی المؤمنین، یہ آیت تھی، یہ مفسر سنی مفسر لکھتا ہے یہ آیت اس طرح سے تھی، اگرچہ احتجاج انہوں نے لکھا ہے عبداللہ ابن عباس سے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت پیغمبر کی زندگی میں اس آیت کی تلاوت اس طرح سے کرتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی، یہاں پر یہ ہے فی علی، مگر اس سے تو بہت آگے بڑھ گیا، علی کے بارے میں جو نازل کیا اس نے تو یہ بھی بتا دیا کیا نازل کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولی المؤمنین،
اے رسول پہنچا دیجئے، کیا پہنچا دیجئے کہ علی مومنین کے مولا ہیں۔ اگر کوئی مومن ہے تو پھر علی کو مولا مانے، کس معنی میں؟ نہ آپ کے چاچا کے معنی میں، نہ آپ کے سسر کے معنی میں، نہ آپ کے رشتہ دار کے معنی میں، نہ آپ کی کسی عزیز کی، چونکہ ولایت کے بہت سے 28 معنی لفظ ولایت کے شہید مطہری نے فلسفہ ولایت، وہ فلسفہ ولایت کا لے کے آؤں گا، اس کی عبارت پڑھ کے سنا دوں گا، تاکہ جتنے مقصرین ہیں چیلنج ہے، آ جائیں سامنا۔ میں بغیر دلیل بغیر سند کے گفتگو کروں، کوئی بھی مجھے مولوی کیا غیر مولوی بھی آپ میں سے کوئی بھی، کہاں کون سی سند ہے، کہاں سے کہہ رہے، یہ آپ کو حق پہنچتا؟ میں اگر سند کے ساتھ کتاب سے پڑھ لوں اور وہ سند بھی صحیح ہو سید ہاشم بحرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر میں، وہ سند صحیح ہو میرے آپ کے زمانے کے فقیہ ہو، عارف ہو، محدث ہو، مفکر ہو، فلسفی خمینی کی نظر میں وہ سند صحیح ہو، تو میں کسی تلمیذ کی سند کو نہیں مانتا، میں اس طرح کی سند کو نہیں مانتا ہوں۔ جی ہاں، جب آپ نے میرے خلاف لکھا تو سنیے، پھر میرے جانے سے پہلے اچھا ہوا آپ نے اپنی حقیقت کو واضح کر دیا، آپ کا بچہ بھی سن لے جو خارجیت کو یہاں پھیلا رہے ہیں اور میٹنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے، مولوی جمع ہو رہے ہیں، کیا یہاں پر شرک پر گفتگو، کس شرک پر گفتگو ہو رہی ہے؟ کس نے شریک قرار دیا مولا کائنات کو؟ کس نے کہا مولا کائنات کی عبادت کرو، مولا کائنات کے سامنے نماز پڑھو، مولا کائنات کے لیے رکوع کرو، مولا کائنات کے سامنے؟ اگرچہ آگے میں روکتا ہوں، چونکہ سورہ یوسف، حضرت یوسف نے کیا دیکھا تھا خواب، پوری سورہ یوسف اسی خواب کی تعبیر، کیا دیکھا تھا؟ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، بابا میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے مولانا آپ بھی عربی جانتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جاہل ہیں، بالکل بھی نہیں، آئین ممکن ہے آپ مجھ سے زیادہ پڑھے چونکہ عمر میں آپ بڑے ہیں، مگر یہ کہنا میں احتراماً کہہ رہا ہوں، مگر میں وہاں سے پڑھ کا ہوں جہاں کے لیے پیغمبر نے حکم دیا تھا، کہاں؟ انا مدینۃ العلم، بس میں اس دروازے سے پڑھ کا ہوں، وہ دروازہ آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ آئیے ٹھنڈے دل سے سوچئے سورہ یوسف، یا ابتی انی، میں نے، انا اور یا متکلم کے ساتھ بڑی تاکید، میں نے، صرف میں نے، اس میں میرے علاوہ کوئی شریک نہیں، انی تاکید کے ساتھ، رأیتو دیکھا، کیا دیکھا؟ احد عشر کوکبا 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی، دوبارہ رأیتو تکرارن، میں نے دیکھا بابا، لی الیہ نہیں، میری طرف نہیں، لی میرے لیے سجدہ کر رہے تھے، میرے لیے سجدہ کر رہے تھے۔ اب یا بنی لا تقصر الرؤیا، اے میرے لال اس خواب کو اپنے علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ اب پوری سورہ اسی خواب کی تفسیر میں، پوری سورہ آخر میں جا کے قرآن کیا نتیجہ دیتا ہے؟ آخر میں جا کے تعبیر خواب کب ہوئی؟ 35 سال کے بعد، یہ خواب تھا، تعبیر کب ہوئی؟ 35 سال کے بعد۔ 35 سال کے بعد جب حضرت یعقوب السلام علیہ اور ان کے 11 بیٹوں کی ملاقات ہوئی اور حضرت یعقوب کی بیوی کی، جب ملنے گئے حضرت یوسف سے، فَرَفَعْهُ أَبْوَيْهِ، ماں اور باپ کو اٹھایا کہاں؟ عَلَى الْعَرْشِ، تخت کے اوپر۔ جب حضرت یوسف احتراماً تخت سلطنت پر والدین کو اٹھا کے لے گئے تو 11 بیٹے جو حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے وہ سب پیچھے آ گئے، اور جیسے ہی آئے ہیں تو حضرت یعقوب نے کیا کہا، کیا کیا؟ سورہ یوسف، یہاں پر جا کے اس خواب کی تعبیر ختم ہوتی۔ مولانا تفسیر نمونہ اٹھا کے دیکھیے قبلہ صاحب، کیا؟ فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، آیت نہ ہو مجھ پر لعنت، آیت ہو اور تو نہ مانے تو تجھ پر لعنت، ایک بالکل عادلانہ گفتگو۔ کیا کیا؟ ابتدا میں کیا دیکھا تھا؟ سورج، چاند اور 11 ستاروں نے سجدہ کیا،
انتہا میں کیا ہوا؟ اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ تعبیر یہ فخروا لہو سجدا، باپ ماں، باپ سورج، ماں چاند، بائی 11 ستارے، تو کیا کیا؟ فخروا لہو سجدا، تخت کے اوپر جاتے ہی یعقوب اور یعقوب کے 11 بیٹے اور ان کی بیوی نے یوسف کو لہو کی ضمیر کا مرجع اللہ نہیں ہے، یوسف ہے، لہو سجدا، ان سب نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ کس کو؟ یوسف کو۔ اب ناصر مکارم شیرازی، آپ ابھی جلدی نہیں کیا، ناصر تفسیر نمونہ اٹھا کے نہیں کیا، ناصر مکارم شیرازی ادام اللہ بقاء شریف، اس بزرگوار کو خدا باقی رکھے، طول عمر دے، تفسیر نمونہ میں اس آیت کی تفسیر کیا لکھی ہے؟ اس آیت کی تفسیر یہ لکھی ہے، پوری کوشش کی ہے کہ یہ ثابت کرے کہ نہیں سجدہ خدا کے لیے تھا، مگر اس کے لیے کیا کریں؟ وہ کہاں جائے؟ لہو کی ضمیر کا مرجع آگے پیچھے اللہ کا ذکر نہیں ہے، یوسف کا ذکر ہے، تو اس ضمیر کو، یہ ضمیر پلٹتی ہے یوسف کی طرف، اس لیے کہ پہلے حضرت یوسف کا، حضرت پروردگار عالم کا ذکر تو ہے ہی نہیں۔ خروا لہو سجدا، لہو کی ضمیر کا مرجع یوسف ہیں، اللہ نہیں ہے۔ تو اب کیا کیا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے؟ ایک جملہ بس آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کے بعد میری گفتگو آج کی حد تک ختم۔ کیا کیا؟ تفسیر نمونہ اٹھا کے دیکھیے، خروا لہو، سجدہ کیا ان کو، کن کو؟ بولیے بولیے، کن کو؟ بولیے زور سے، یوسف کو، زور سے بولیے، یوسف کو سجدہ کیا، خروا لہو سجدا، یوسف کو سجدہ کیا۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا؟ بہت کوشش کی ہے کہ نہیں یہ شرک ہوگا، نہیں شرک آپ کی نیت کے اوپر ہے مولانا، آپ کسی کو دل میں توحید کی جگہ پر اس کو بٹھائیں تو شرک کہتے ہیں مولانا، مقام عظمت میں کسی کے سامنے جھکنا شرک نہیں ہے، تو اگر یہ شرک ہے تو مولانا خدا نے جو یہ کہا ہے سورہ لقمان میں، انشکر لی ولی والدیک، میرا جب بھی شکر ادا کر اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، تو اگر والدین کے شکر کے لیے کوئی شکر نہ سجدہ شکر ادا کرے، والدین کے سامنے سجدہ شکر ادا کرے تو وہ تو شرک ہوتا نہیں ہے۔ اور یوسف اپنے والد کے سامنے، والدہ کے سامنے، یوسف کے سامنے والد، بھائی، ماں سجدے میں گرے، تو ناصر مکارم شیرازی کیا کہتے ہیں؟ یوسف اگر سجدہ کرتا تو تفسیر آسان تھی، کہ بیٹے نے 35 سال جدائی کے بعد باپ کی محبت میں، باپ کی عظمت کے سامنے بیٹا جھکا، چونکہ خدا نے کہا تھا سورہ لقمان انشکر لی ولی والدیک، تو جب بھی میرا شکر ادا کر اپنے والدین کا بھی۔ تو سجدہ شکر جو نماز کے آخر میں ہم سجدہ کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ سجدہ شکر۔ تو اس کو ہم سجدہ شکر سے تعبیر کرتے، اس نعمت ملاقات کا شکر ادا کرنے کے لیے یوسف نے سجدہ کیا والدین کے سامنے، یہ ہم تعبیر کرتے ہیں۔ مگر کیا کریں، یہاں باپ نے بیٹے کو سجدہ کیا، بیٹا باپ کو سجدہ کرتا تو ہم کہتے قرآن کا حکم تھا والدین فلا تقل لہما اف، دیکھو ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں عظمت والدین کے سامنے جھک گئے یوسف، تفسیر کے لیے آسانی ہو جاتی، مگر کیا کیا جائے یہاں؟ بڈھے والدین، وہ بھی نبی، ایک بڈھا نبی ایک جوان نبی کے سامنے جھک رہا، وہ بھی سجدے میں، تو اس کو کیا کریں؟ تو ناصر مکارم شیرازی کا جملہ میرا نہیں ہے مولانا، جائیے ناصر مکارم شیرازی سے لڑیے، میں محنت کر کے ممبر پر آتا ہوں، تیری طرح نہیں آتا ہوں، حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، جیب سے گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ کیا لکھا ناصر مکارم شیرازی نے؟ واللہ یہ ناصر مکارم شیرازی کا جملہ، کیا میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبوت سجدے میں ہے ولایت کے سامنے۔ یہ آپ سے ہضم، یہ فضائل آپ سے ہضم نہیں ہوگا۔ کس نے شرک کیا؟ کس نے نصیری بنایا؟ کتنوں کو تم نے نمازی بنایا؟ میں نے بنایا، اسی نیو جرسی میں پوچھ لے۔ کس نے یہاں کے محنت کی؟ ذرا پوچھ لیجیے۔ کس نے نمازیں پڑھا؟ کس نے حجاب کرائے؟ ذرا پوچھئے اس نیو جرسی میں رہنے والوں سے، نیو یارک میں رہے۔ مولانا یاد کیجئے، جب میں ولایت فقیہ پر نیو جرسی میں گفتگو کر کے گیا تھا، آپ جب ممبر پر بیٹھے تھے، مراد علی خان نے آپ سے سوال کیا تھا ممبر کے نیچے سے اٹھ کر، مولانا ولایت فقیہ پر گفتگو ہو،
آپ تو اس میں جانتے بھی نہیں تھے. آپ نے کہا کل انشاءاللہ, اور آپ نے رات کو اٹھا کے مجھے فون کر دیا, مجھے ٹوکا. یہ آپ نے کیا عادت بنائی ہے؟ ہاں مومنین کے میں نے یہی عادت بنائی, کوشش کروں گا کہ کوشش کرے مومنین سوال کرے. ہر شخص جو چاہے ممبر سے بتا کے نہیں جائے, سوال کرے آپ نے کہاں سے کہا, کیوں کہا, کیسے کہا. مومنین کو حق ہے, مومنین کا حق ہے, سوال کرنا ان کا حق ہے, مگر باہر جا کے غیبت کرنا ان کا حق نہیں ہے, تہمت لگانا ان کا حق نہیں ہے. سوال کرنا ان کا حق ہے, وہ اپنا حق استعمال کرے, شرعی طور پر پورا حق رکھتے ہیں. تو اب میں آپ سے عرض کروں, آپ کی بدقسمتی ہے کہ اتنا لمبا خط لکھا, مجھے پوری کتاب لکھ کے بھیج دی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی بیوقوف بیٹھا ہوں. آپ بہت اچھی طرح مجھے جانتے ہیں مولانا, میں بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں, مجھے نہیں گرم کیجئے, ورنہ میں بس یہاں تک کافی ہے, ورنہ یہی کافی ہے. آپ سمجھ جائے, ورنہ آگے بہت کچھ ہے. میں یہیں پر تہذیب, ادب, اخلاقیات, مذہب کی خاطر رک جاؤں گا. اپنی یعنی واقعاً فضائل امیر المومنین سے اتنی دشمنی, فضائل بیان کرنے والے کو مشرک, اس کو نصیری. کس نے نصیریت کی تبلیغ کی؟ ہاں جب جس موضوع کی ضرورت تھی, میں جس وقت ایران عراق کی جنگ عروج پر تھی, یہ سب پوری دنیا ایران کے خلاف کھڑی, پوری دنیا. اس وقت سر ہتھیلی پر رکھ کے گفتگو کرنی ہوتی تھی, اس ابا کے ساتھ سر ہتھیلی پر رکھ کے گفتگو کرنی ہوتی تھی. اس وقت میں نے یہاں جہاد کیا, اس وقت یہاں میں نے سر ہتھیلی پر رکھ کے گفتگو کی حقائق پر, جو اس زمانے کا تقاضا تھا. اب زمانے کا تقاضا کیا؟ زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ مہدی فاطمہ کے وقت آنے کا وقت قریب ہے, ولایت سمجھا دو تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے ہم مہدی کو نہ سمجھے. اب وقت آ گیا ہے. یمن کو دیکھیے, عراق کو دیکھیے, ایران کو دیکھیے, لبنان کو دیکھیے, پوری دنیا کو دیکھیے. میں وہ خطبہ پیش کروں گا, پوری دنیا جن کا ہاتھ, کہیے آپ مجھے نصیری, جس ہاتھوں سے خدا کہتا میں نے اپنے ہاتھوں سے 6 دن میں زمین و آسمان کو, یا تو مولانا آپ مشرک بن جائے, خدا کے ہاتھ مان جائیے, یا کہیے میری طرح آ جائیے. خدا کے ہاتھ کون تھے جن ہاتھوں نے زمینوں کو آسمان کو خلق کیا؟ خدا کے ہاتھ کون سے تھے جنہوں نے آدم کے پتلے کو گوندا؟ خدا کے ہاتھ کون سے, وہ کون سی آنکھیں تھی جن کے بارے سورہ مومنون, جن کے بارے میں خدا نے حضرت نوح سے کہا وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, نوح میری آنکھ نہیں, میری ساری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا لو. وہ کون سی آنکھیں تھی جو دیکھ رہی تھی اور نوح سے بتا رہی تھی یہ لکڑی یہاں رکھنا اور اتنی منزلہ کشتی بنانا ہے نوح, ہر منزل پر اس طرح کے حیوانات رکھنا ہے نوح. یہ کون تھے جو کشتی بنانا سکھا رہے تھے؟ یہ وہی تھے جن کے نام حضرت نوح نے لکھ کے لگا دیے تھے. یہ وہی تھے جو حضرت نوح نے جن کے نام لکھ کے لگا دیے تھے, لکھ کے لگا. اس کشتی کا ٹکڑا ملا ہے رشیا میں, آج بھی موجود ہے. سن 1955 کو یہ ٹکڑا ملا تھا, وہ آج بھی رشیا میں موجود ہے, جس میں عبری میں پنجتن پاک کے نام موجود ہے. تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ تہمت لگانا بند کر دیں. آپ سر پر امامہ رکھتے ہیں. میں نے کبھی منبر پر اس طرح سے کسی کے خلاف جذباتی گفتگو نہیں کی, مگر میں نے آنے سے پہلے میں نے جب خط کی پہلی سطر پڑھی, یہ دنیا میری سامنے آنکھوں بالکل اندھیری ہوئی. اتنی دشمنی علی سے, میں نے کیا جرم کیا مولانا؟ میں آپ جیسوں کو دین سکھاتا ہوں, آپ مجھے کیا سکھائیں گے؟ میں نجف سے سیکھا آئی. جس نے پرندوں کو تسبیح سکھائی اس سے سیکھا ہے, جس نے درندوں کو نماز سکھائی اس سے سیکھا ہے, جس نے کائنات کے ذرے ذرے, یہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا یہ تسبیح کرنے والے درخت, یہ تسبیح کرنے والے پتھر, یہ تسبیح کرنے والے پہاڑ, یہ تسبیح کرنے والے دریا, یہ تسبیح کرنے والے درخت, یہ تسبیح کرنے والے پودے,
کیا بغیر کسی کے تسبیح کرائے انہوں نے تسبیح کی ہے؟ اگر بغیر کسی کی تسبیح سکھائے تسبیح کی ہے تو انسان سے افضل ہوئے، جمادات افضل ہوئے، حیوانات افضل ہوئے، نباتات افضل ہوئے۔ انسان کو بغیر توحید سکھائے توحید نہ پہچانے اور جمادات توحید جاننے لگے۔ نہیں، کوئی تھا جس نے پتھر کو بھی توحید سکھائی، جس نے درخت کو توحید سکھائی، جس نے پودوں کو توحید سکھائی، جس نے پرندوں کو توحید سکھائی، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو توحید سکھائی، جس نے پانی کے بہتے ہوئے چشمے کو توحید سکھائی، جس نے توحید سکھائی۔ ارے اس کے بغیر خدا کی توحید کہاں؟ اس سے بغیر کیا ان کائنات کے ذرے ذرے نے توحید سیکھی ہے؟ پڑھیے علامہ بشیر انصاری کی کتاب حقائق الوسائط، آپ کو عربی پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو حقائق الوسائط پڑھیے، جو آپ کے چہیتے ڈھکو کے خلاف لکھی ہے۔ پڑھیے احسن العقائد، میرے استاد محترم قبلہ قاسم صاحب قبلہ کی کتاب احسن العقائد جو ڈھکو کے خلاف لکھی ہے۔ پڑھیے امام خوئینی کی کتاب کشف الاسرار، پڑھیے امام خوئینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب مصباح الہدایہ، پڑھیے رجب برسی کی کتاب جو میں نے آپ ہی کے گھر سے منگوائی مشارق انوار الیقین، پڑھیے تفسیر البرہان، پڑھیے تفسیر البرہان۔ کون ہے یہ؟ مولانا یہ مجھ جیسے آپ جیسے نہیں ہیں۔ سید ہاشم بہرانی کی عظمت دیکھنا چاہو تو شہید مطہری کی کتاب پڑھیے، شہید مطہری کی کتاب پڑھیے اس بزرگوار کے بارے میں، امام خوئینی کا اقوال پڑھیے سید ہاشم بہرانی کے بارے میں، آیت اللہ خوئی کا اقوال پڑھیے سید ہاشم بہرانی کے بارے میں، آیت اللہ سید باقر الصدر کا اقوال پڑھیے سید ہاشم بہرانی کے بارے میں، آیت اللہ سید محسن حکیم کا اقوال پڑھیے سید ہاشم بہرانی کے بارے میں۔ سید ہاشم بہرانی کون تھے، کیا تھے؟ انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے تفسیر البرہان، پڑھیے ان شخصیات کے اقوال، اس شخصیت کے بارے میں، اس کی تفسیر سے میں پڑھ رہا ہوں، اسی کی کتاب مدینۃ الماجد سے میں پڑھتا ہوں، اسی کی کتاب، اور رجب برسی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے مجلسی نے پہلے تو ان کو برا کہا، مگر بعد میں وہی ساری روایت مجلسی نے اپنی بہار میں دے دی۔ کس کے؟ رجب برسی کی مشارق الانوار۔ مولانا بغیر حوالے کے میں گفتگو نہیں کرتا، یہ میں جو اپنی زبان سے کہوں وہ دین نہیں ہے، ان کی زبان سے نکلنے والا لفظ دین ہے، جن کی زبان اللہ کی زبان ہے، جن کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، جن کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، جن کا پہلو اللہ کا پہلو۔ اور وہ محترمہ جس نے سوال کیا تھا خون کے کیا معنی، اس میری بہن سے، اس میری عزیزہ سے درخواست ہے، یہ دعائے نقبہ، دعائے زیارت عاشور، زیارت وارثہ، ان زیارتوں میں دیکھیے گا یہ جملہ آپ کو ملے گا، سار اللہ، اللہ کا خون۔ اللہ کا خون سے مراد جس طرح سے اللہ کی آنکھ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پہلو، اللہ کا چہرہ، جس طرح سے یہ اعضاء آئے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں واقعاً اللہ کے اعضاء ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جو اللہ کا حکم نافذ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ ہیں، جو اللہ کا حکم نافذ کرتے ہیں ان کا نام اللہ کا ہاتھ ہے۔ عین مولا کائنات کا خود علی کو علی کی زبان سے سنیے، میں پرسوں سے شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ تہمت لگانا بند کر دیجئے گا۔ کسی نے کسی مومن کو، جس دن یہ مومنین علی علی کہتے ہوئے جائیں گے تو آپ رہ جائیں گے مولانا، آپ رہ جائیں گے، آپ پریشان ہوں گے۔ نماز یہ بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں، روزے یہ بھی رکھتے ہیں آپ بھی رکھتے ہیں، حج یہ بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں، زیارت یہ بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں، مگر جب عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا مولا کائنات کہیں گے مجھ سے کیا لینا ہے، میں بھی تو تجھ جیسا ہوں، مجھ سے کیا لینا ہے، میں بھی تجھ جیسا ہوں، تیری نظر میں میں بھی تجھ جیسا تھا، مجھ سے کیا لینا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ تیرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد رکھو اس دن کو جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں۔ یہ میں اس کی وضاحت میں تفسیر لے کے آؤں گا، تفسیر البرہان، اس سے پڑھ کے سناؤں گا۔ مولا امام صادق سلام علیہ، کیا آپ ہر ایک کا اعمال دیکھتے ہیں؟ تو حضرت نے اس آیت کا حوالہ دیا، وہ امام کیسے ہو سکتا، وہ تمہاری گواہی کیسے دے سکتا بارگاہ الہی میں تمہارا اعمال کو دیکھے گا۔ مولانا میں اور آپ اگر قفس میں بند ہیں، مشرق میں ہیں، میرا امام مغرب میں ہے، تو جسم کا وجود اور ہے، امام خوئینی کو پڑھیے، ولائی وجود اور ہے، ولایت کا وجود اور ہے، جسمانی وجود اور ہے۔ جسمانی طور پر خاتم الانبیاء زمین پر، مگر تحویل قبلہ کی آیت میں خدا کیا کہہ رہا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے آپ کے چہرے کا انقلاب آسمان پر دیکھا۔ پیغمبر تو زمین میں ہے۔ کیا مطلب؟
رسالت کا وجود زمینی نہیں ہے، رسالت کا وجود عالمین کا ہے۔ وہ رسول نہیں ہے اگر یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے تو وہ عالمین کے رسول کیسے؟ میری گفتگو آج کی حد تک ختم۔ 2 جملے میں آپ کی خدمت میں، یہی سب سے بڑے مصائب ہیں۔ اس طرح سے الزام تہمت، کچھ تو سوچیے، بولا نا آپ کے سر پر امامہ ہے، کس طرح سے آپ امامت کرتے ہیں، طلبہ پر اس طرح سے تہمت لگاتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ نے دین کی خدمت کی۔ میں امام موسیٰ کاظم تک میرے 2 جلدوں پر مشتمل میرا شجرہ چھپا کراچی میں، 2 جلدوں پر مشتمل امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ اور سرور کائنات مولا کائنات، 2 جلدوں پر مشتمل سادات موسوی ہندوستان میں لکھنؤ میں میرے آبا و اجداد سید حامد حسین موسوی رضوان اللہ تعالیٰ پہلا مجتہد، پہلا آیت اللہ 200 سال پہلے میرے شجرے میں میرے آبا و اجداد میں سے، لکھنؤ سے میرے آبا و اجداد گئے تھے، کشمیر سے آگے، اس سے آگے دین کا درد پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے گئے تو گئے تھے۔ تو مولانا آپ، میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک طالب علم ہوتے ہوئے یہ جسارت کریں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے بہت بڑی توہین کی ہے میری، یہ کہہ کر کہ علی کو خدا، کس نے کہا علی کو خدا؟ ہاں، میں تو جس علی کو مانتا اس کو نہیں مانتا، میں اس علی کو مانتا ہوں جو خدائی صفات کا مالک ہے، خدا نہ ہوتے ہوئے بندہ خدا ہوتے ہوئے خدائی صفات کا مالک ہے۔ یہ امام متقی اسلام اللہ علیہ کے دست مبارک کی لکھی ہوئی زیارت جامعہ نحن صفات اللہ، ہم اللہ کی صفات ہیں، ہم اللہ کی صفات ہیں۔ معصوم کے لکھی ہوئی زیارت ہے مولانا، یہ کسی مولوی کی لکھی، خطیب کی لکھی نہیں ہے۔ ان حقائق کو مانیے، پریشان ہوں گے قبر میں، پریشان ہوں گے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج کچھ کام نہیں آئے گا اگر حسین نہ آئے۔ لٹایا، لٹانے والے چلے گئے، خاک ڈال کے چلے گئے، نکیر و منکر آ گئے، اٹھ کے بیٹھ جاؤ، اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ جانے والوں کی آواز سن رہا تھا تو یہ کہا ربی ارجعونی، سورہ مومنون، پروردگار ان کے ساتھ مجھے ایک دفعہ منہ کے بل زمین پر لیٹ کے ایک دفعہ ان کے ساتھ جانے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جو میں نے ترک کیا وہ کر کے آؤں گا، مجھے ایک دفعہ۔ کلا کلمۃ ہوا قائلھا، نہیں یہ انہون سی تمنا کی تو نے کی، نماز روزہ حج جو بھی کیا تھا جیسے بھی آئے مگر شفاعت نہیں کر سکے۔ جب اخلاق بھی صحیح نہیں تھا، بد اخلاق تھے، تو اب صرف ایک چیز کام آ گئی، کیا؟ عقیدہ۔ دروازہ کھلا دیکھا، سب بے بس تھے، ایک دم سے قبر روشن ہوئی، مٹی کے اوپر سر رکھ کے رونے والے کے سر کو بڑے لطف و کرم سے اٹھایا۔ تسلیۃ الفواد فی بیان الموت والمعاد، علامہ سید عبداللہ شبر کی کتاب، جہاں سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں۔ جب اٹھایا تو کہا میں نے ماں کو پکارا، باپ کو پکارا، سب تو مجھ پر خاک ڈال کے چلے گئے، آپ کون ہیں؟ میں وہ ہوں جس کے غریب بیٹے پر تم رو کر آئے، میں اسی کا باپ ہوں جس کی مظلومیت پر تم رو کر آئے، اب تیری مظلومیت میں تیرے ساتھ دینے آیا، مولا کائنات۔ اگر خاتون ہے تو شہزادی کون ہے؟ آ کر اب مومنہ کیا کہنے اس مومنہ کے جس کا سر فاطمہ اٹھا لیں اور اپنے زانوں پر رکھ کے سینے سے لگا کہہ دے اے مومنہ میں آئی ہوں حسین کی ماں فاطمہ تمہاری مدد کے لیے، اس لیے کہ میرے لال پر تم رو کر آئی ہو، جہاں میری زینب کو رونے نہیں دیا گیا تھا، جہاں میرے بچوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے۔ میرے معبود ہمیں دین کی معرفت عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں نواسب و خوارج و مقصرین کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں علی شناسی، فاطمہ شناسی
امام شناسی عنایت فرما تاکہ ہم صحیح دین کو سمجھ سکیں، اور ہم نماز بھی پڑھ لیں تو وہ نماز پڑھ لیں جس پر میرے امام وقت مہر لگا دیں کہ اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ مہدی فاطمہ کے مہر لگائے بغیر وہ نماز آگے جاتی نہیں ہے۔ پروردگار امام کی معرفت عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ محمد وآل الاطہار۔ باعث بلند صلوات۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم ابن علی المرتضی، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین، وعلی اخیک عبد الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقیل وحانی بن عروہ وحبیب بن مظاہر وارحم الشہید الریائی جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس ویا عنیس النفوس، ایها المدفون بأرض سلطان رب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسى الرضا الرازق القدر والقضاء، روحی وجسمی لك الفداء جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وخان اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ومحبین جميعا ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ جناب، حق خدا کیا ہے۔